فرمایا کہ ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ بدیاں بخش دے گا اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی، کیونکہ کفر کے سبب وہ ساری نیکیاں اکارت ہو چکی، برباد ہو چکی، اور بدیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ محمد بن قعب قرظی نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی۔ اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے، اور ڈرانا یعنی ترغیب یہ ہے کہ گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی آیت مومنین کے حق میں ہے اور پچھلی کفار کے، مگر یہ بھی یاد رہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مسلمان کی ایک تعداد ہوگی جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ یہ طے ہے کہ ایک تعداد ہوگی مسلمانوں کی جن کا قیامت کے دن حساب ہوگا، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی ناراضی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ایک ڈرانے والی بات ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ اور دوسری طرف ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ویسی بھی ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ پائے گی۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہم کس گروہ میں ہوں گے، ہم نیک گروہ میں ہوں گے یا بد گروہ میں ہوں گے۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بروز قیامت فرمائے گا کہ یہ نیک اور بد کو الگ کر دو، تو عرض کریں گے یا اللہ کتنے میں سے کتنے الگ ہوں گے؟ تو ارشاد ہوگا 1000 میں سے ایک نیک ہوگا جو الگ ہوگا، 1000 میں سے ایک الگ ہوگا جو نیک ہوگا، 999 مجرموں کے صفوں میں آ جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس صف میں ہوں گے، غور کرنے کی بات ہے۔ میں اپنے اعمال پر غور کروں، اب اپنے اعمال پر غور کریں، اللہ کی رحمت ہے، وہ چاہے تو بخش دے، لیکن وہ بے نیاز ہے، وہ ذرے پر چاہے تو معاف فرما، وہ ذرہ برابر نیکی کو پسند فرما لے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ذرہ بر گناہ سے ناراض ہو جائے تو ناراضگی اس کی ہمیں برباد نہ کر دے، وہ بے نیاز ہے۔ ایک شخص نے 60 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ کی عبادت 60 سال کی، اور اس سے بدکاری ہو گئی، زنا ہو گیا۔ پھر اس نے 2 روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور معاملہ یہ ہوا کہ اس زنا کی وجہ سے، اس بدکاری کی وجہ سے اللہ نے اس کی 60 برس کی عبادت کو برباد کر دیا، اور وہ 2 روٹی جو نے صدقہ کی تھی، اس 2 روٹی کے تو فعل اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دی۔ بے نیازی ہے کہ 60 برس کی عبادت تھی، اور ایک زنا نے 60 برس کی عبادت، اللہ کی نافرمانی نے اس کی 60 برس کی عبادت کو برباد کر دیا۔ اس پر اللہ نے رحم فرمانا تھا، 2 روٹی کے صدقے نے اس کی مغفرت کا سبب بنا دیا۔ اب ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری کون سی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلے یہی نہیں پتا، عبادت ہی ڈھنگ سے کرنے نہیں آتی، اور ہماری اتنی نافرمانی اللہ کی ہم کر چکے ہیں، نہ جانے ہمارا کیا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ قیامت کی نشانیوں کا جو ابتدائی بیان آپ سن رہے ہیں، اس میں ابتداً قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک میں قیامت کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت سناتا ہوں، چنانچہ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف واسطوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کیا، آقا کیا قیامت کے دن کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ میزان عدل کے پاس حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال ہلکے ہیں یا بھاری۔ نمبر 2، نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت آیا اسے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ نمبر 3، آنکھ سے گردن نکلنے کے وقت وہ گردن تمام لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہوئے کہے گی، یعنی وہ آنکھ گھیرا ڈالتے ہوئے کہے گی میرا تعلق 3 اشخاص سے ہوگا۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک، دوسرا ہر سرکش ظالم، اور تیسرا قیامت کا منکر۔ وہ آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر جہنم کے گھروں میں ڈبو دے گی۔ جہنم پر ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، جسے پل صراط کہتے ہیں۔ لوگ اس پر سے کوندنے والی بجلی اور سنگ ریزوں والی آندھی کی طرح گزریں گے۔ کچھ لوگ تو سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ کٹے پھٹے مخدوش حالت میں، جبکہ کچھ اوندے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ مسند امام احمد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، جس سے ہمیں قیامت اور وہاں کے ہونے والے معاملات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس روایت سے ہی پتہ چلا کہ قیامت کے منکر کو قیامت کے دن آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کس طرح آئے گی؟ تو اس معاملے میں بھی کچھ عرض کرتا چلوں۔ قیامت ایک دم اچانک آئے گی، لوگوں کو اس کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ وہ روزانہ اپنے جیسے کاموں میں، اپنے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں نا، روٹین وائز، وہ اپنے روٹین وائز اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ سور بیگل کی طرح ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لیے ہوئے آسمان پر اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں، اللہ جب حکم فرمائے۔ ابتداً سور پھونکنے کی آواز انتہائی باریک ہوگی، پھر آہستہ 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 اس کی آواز میں تیزی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے، وہ بے ہوش و بدحواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھونچال آ جائے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، بلکہ گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی۔ چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کر دھنے ہوئے اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، چاند سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، ہر طرف ایسی آفت اور ہلاکت اور تباہی اور بربادی پھیل جائے گی کہ تمام جاندار اور بے جان سب چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور ان کا سور جو انہوں نے سور پھونکی تھی، سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے بعد کوئی موجود و باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال شان کے ساتھ یہ اعلان فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں آج زور و زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ اور تکبر کرنے والے؟ مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا جو جواب دے گا۔ پھر خود ہی اپنی عظمت اور کبریائی کی شان کے مطابق ارشاد فرمائے گا، آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے، جو ایک ہے، نہایت غلبے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور وہ پھر سور پھونکیں گے۔ اب کی مرتبہ جو ہی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب اگلے پچھلے انسان اور جن، فرشتے اور تمام جاندار مخلوق زندہ ہو کر
موجود ہو جائیں گے، اور تمام مردے اپنی اپنی قبروں اور جہاں جہاں یعنی یہ مرے ہوئے ہوں گے، ان کی لاشیں ہوں گی، ان کی لاشوں کے ذرات پڑے ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے. یعنی ہر کسی کو قبر تو نہیں ملتی نا. کوئی جہاز میں پھٹا مر گیا، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر جاتا ہے، کسی کو کوئی درندہ جانور کھا جاتا ہے، کوئی پہاڑ سے گر کر مر جاتا ہے، نہیں ملتی اس کی لاش، نہیں ملتی. ہر ایک کو قبر نہیں ملتی، لیکن جو جہاں مرا ہے نا وہ وہیں سے اٹھ جائے گا.